ہم سب نے نہ کبھی اس بے بسی کا تجربہ ضرور کیا ہے جب ہاتھ میں موجود موبائل فون اچانک سے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، وہ اچانک سے اسکرین فریز ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اسکرین فریز ہو جاتی ہے اور بندہ بار بار اسکرین پر ٹیپ کر رہا ہوتا ہے، بٹن دبا رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ اس لمحے جو ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے نا، وہ بے بسی تو واقعی بڑی شدید ہوتی ہے۔ بالکل۔ پھر ہم زبردستی پاور بٹن دبا کر ڈیوائس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ سیکنڈز کے لیے مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن پھر جیسے ہی وہ لوگو نمودار ہوتا ہے اور سسٹم چلنے لگتا ہے تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، ایک ریلیف ملتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ذرا تصور کریں، اگر یہ ہینگ ہونے والی چیز ہماری کوئی الیکٹرانک ڈیوائس نہیں بلکہ خود ہماری زندگیاں ہوں تو؟ بہت قریب آ گئے۔ جب زندگی کے چلتے ہوئے معاملات اچانک رک جائیں، کوئی بڑا جھٹکا لگے اور سب بکھرتا ہوا محسوس ہو۔ آج ہم اسی گریٹ ریسیٹ کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر کے ذریعے، جس کا عنوان ہے گریٹ ریسیٹ، غلطی یا بہتری، دل کے اطمینان کی تلاش۔ صحیح۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی اصطلاح کو انسانی شعور اور روحانی بحران کے تناظر میں سمجھا جائے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ بالکل، اور اس تحریر نے مجھے واقعی بہت گہرائی میں سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ مصنف نے جس طرح ایک خالصاً ٹیکنالوجی والے تصور کو اٹھا کر انسانی نفسیات کے کینوس پر بکھیرا ہے، وہ عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ واہ، واقعی۔ جب ہم انسانوں کے حوالے سے کسی ریسیٹ کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس تکلیف دہ لمحے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پرانے نظام، فرسودہ عادات اور وہ رشتے جو اب مزید کام نہیں کر رہے ہیں انہیں ٹوٹنا پڑتا ہے، تاکہ کسی نئی چیز کی بنیاد رکھی جا سکے نا۔ ایگزیکٹلی، تاکہ ایک زیادہ پائیدار وجود بن سکے۔ معلومات کے اس دور میں یہ صرف کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ ذہنی اور جذباتی بقا کا ایک عملی خاکہ ہے۔ تو یہاں ایک سوال فوراً ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر زندگی کی اس تیز رفتار گاڑی کو اس اچانک بریک کی یا ریسیٹ کی ضرورت پیش ہی کیوں آتی ہے؟ ہاں، یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ جب بظاہر سب کچھ ایک روانی میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ بریک ڈاؤن کیوں؟ تحریر اس حوالے سے دو بہت مختلف وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی وجہ، جسے ہم فالٹ یا سسٹم کی خرابی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، اگر اسے ہم اسی موبائل فون کی مثال سے سمجھیں تو جیسے ڈیوائس میں بہت سی بیک گراؤنڈ ایپس چل رہی ہوں۔ ہاں، وہ کیشے میموری بھر جائے اور سسٹم کا سانس گھٹنے لگے۔ انسانی زندگی میں یہ اوورلوڈ دراصل غفلت اور لگاتار غلط فیصلوں کا ہوتا ہے۔ رائٹ، یا پھر ان بوجھوں کا جو ہم اپنے ضمیر پر لادتے جاتے ہیں، اور اس خرابی کا نتیجہ پھر ایک شدید بحران کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو بحران ہے یہ فالٹ ریسیٹ دراصل کوئی اندھی سزا نہیں ہے۔ نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو یہ مائنڈ اور باڈی کا ایک ڈیفنس میکانزم ہے، ایک وارننگ سسٹم کی طرح۔ ہاں، ایک وارننگ سسٹم۔ جب انسان کا اندرونی کمپاس مسلسل غلط سمت میں جا رہا ہو اور وہ اپنی اخلاقی حدود پار کر رہا ہو تو سسٹم خود کو شٹ ڈاؤن کر لیتا ہے تاکہ مزید تباہی سے بچا جا سکے۔ تو یہ ایک الارم ہے کہ کہیں خرابی آ چکی ہے جسے دور کرنا بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے متوازی جو دوسری وجہ بتائی گئی ہے وہ تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے، وہ ہے نیو اپڈیٹ۔ وہ نیو اپڈیٹ والا تصور بہت زبردست ہے۔ بعض اوقات سسٹم میں کوئی وائرس یا خرابی نہیں ہوتی، فون بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک نیا زیادہ طاقتور آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب بھی فون میں نیا او ایس انسٹال ہوتا ہے تو ڈیوائس گرم ہو جاتی ہے، اسکرین کالی پڑ جاتی ہے۔ وہ کسی کمانڈ کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیتی ہے وقتی طور پر۔ ایگزیکٹلی۔ تو کیا انسانی زندگی کی بڑی اور اچانک آزمائشیں بالکل اسی اپڈیٹ کی طرح نہیں ہیں جو وقتی طور پر شدید تکلیف دیتی ہیں، انسان کو اندر تک جلا کر رکھ دیتی ہیں؟ ہاں، مگر پھر انسان کا پورا اندرونی سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس گرم ہونے اور کالی اسکرین والی بات کے پیچھے ایک پوری نفسیاتی حقیقت چھپی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی نیا سافٹ ویئر انسٹال ہو رہا ہوتا ہے تو پروسیسر اپنی پوری طاقت استعمال کر رہا ہوتا ہے،
پرانی فائلوں کو مٹا کر نئی پیچیدہ فائلوں کی جگہ بن رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ انسانی روح اور دماغ کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کو اللہ کی طرف سے کسی نئی اور بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا ہو تو اسے پرانے خیالات اور محدود سوچ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ بہت تکلیف دہ۔ اسے نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس اور ان لرننگ کا عمل کہتے ہیں۔ وہ جو دکھ ہوتا ہے نا، وہ دراصل پرانے وجود کے ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ انسان اس بھٹی سے گزرے بغیر اپ گریڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیں، جب انسان اس بھٹی کے اندر ہوتا ہے، جب وہ اس کالی اسکرین والے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، تو صورتحال اتنی واضح تھوڑی ہوتی ہے تب۔ ہاں، تب تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا انسان کو۔ بالکل۔ جب زندگی میں کوئی اچانک جھٹکا لگے، جیسے کوئی رشتہ ٹوٹ جائے یا اچانک معاشی تباہی آ جائے، تو سب سے پہلا ری ایکشن تو ایک خوفناک کنفیوژن کا ہوتا ہے۔ انسان بالکل اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے۔ ہاں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ کو غیر یقینی صورتحال سے سخت نفرت ہے۔ ہمارے دماغ کی ساختی ایسی ہے کہ وہ پیٹرن اور وجوہات تلاش کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کی وجہ مانگتا ہے۔ بالکل۔ تو جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو دماغ فوراً دو مختلف سمتوں میں جواب تلاش کرتا ہے۔ ہاں، پہلا خیال آتا ہے کہ کیا یہ سب میری اپنی کسی بھیانک غلطی کا نتیجہ تھا؟ یعنی کیا میں کسی پرانی کوتاہی کی قیمت چکا رہی ہوں؟ ایگزیکٹلی۔ اور دوسرا خیال یہ ابھرتا ہے کہ کیا یہ محض ایک آزمائش ہے جس کے بعد کوئی بڑی بہتری آنے والی ہے؟ اور یقین کریں، یہ وہ دو راہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو انسان بڑے سے بڑا دکھ، بیماری یا نقصان بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اصل تکلیف دہ چیز وہ واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو کیوں کا سوال ہے نا۔ ہاں، یہ کیوں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ غیر یقینی صورتحال کہ یہ خرابی کی سزا ہے یا بہتری کی تیاری، یہ دل کا سکون مکمل طور پر غارت کر دیتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جسم میں مسلسل درد ہو رہا ہو جس کی تشخیص نہ ہو پا رہی ہو۔ تحریر نے اس نفسیاتی الجھن کی بہت درست نشاندہی کی ہے۔ بالکل۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی وہ بے چینی اور تجسس ہے جو انسان کو شعور کی اگلی منزل تک دھکیلتا ہے۔ اگر یہ سوال پیدا نہ ہو تو کوئی شخص اپنے اندر جھانکنے کی زحمت ہی نہ کرے۔ رائٹ، یہ بے چینی در حقیقت اطمینان کی تلاش کا باقاعدہ آغاز ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس جان لیوا کنفیوژن اور ذہنی شور کو خاموش کیسے کیا جائے؟ تحریر اس فلسفے سے نکل کر اسلام کے فراہم کردہ ایک انتہائی متوازن اصول کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بہت عملی ہے۔ ہاں، یہ اصول 2 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ستون ہے محاسبہ، یعنی اپنی غلطی کا جائزہ لینا۔ مطلب ایمانداری سے اپنا آڈٹ کرنا۔ ایگزیکٹلی، یہ دیکھنا کہ کیا میں نے دین، اخلاق یا حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی۔ یہ سوچ انسان کے اندر ایک انکساری پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ستون ہے اللہ کی حکمت پر یقین۔ یہاں قرآنی اصول کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ رائٹ۔ تو کیا یہ بہت آسان نہیں ہے کہ انسان یا تو ہر بری چیز کا الزام خود پر لے کر مایوسی میں ڈوب جائے یا پھر سب کچھ اللہ کی مرضی کہہ کر اپنی اصلاح سے بھاگ جائے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تحریر توازن پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ ہاں، اگر ہم صرف پہلے ستون کو پکڑیں، یعنی اپنی غلطیوں پر ہی نظر رکھیں، تو انسان بہت جلد احساس جرم اور سیلف ہیٹ کی گہری کھائی میں گر سکتا ہے۔ وہ سوچے گا کہ چونکہ میں اندر سے برا ہوں، اس لیے ہر بری چیز میرا ہی مقدر ہے۔ اور یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ دوسری طرف اگر وہ صرف دوسرے ستون کو پکڑ لے تو وہ مکمل طور پر روحانی بے حسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ ہر خرابی کو اللہ کی مرضی کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ جائے گا۔ یہی نقطہ سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ لوگ یا تو مایوس ہو کر ہار مان لیتے ہیں یا پھر ایک عجیب سی معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ میری تو کوئی غلطی ہی نہیں، یہ تو فرار ہے۔ اور فرار کی یہ دونوں شکلیں زہر قاتل ہیں۔ اصل روحانی بصیرت اور سچی سمجھ بوجھ اس ٹینشن کو، اس توازن کو برداشت کرنے میں ہے۔ انسان کو یہ جرت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرے، لیکن اسے اپنی مستقل شناخت نہ بننے دے۔ اسے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے حصے کی جد و جہد کو ہرگز ترک نہیں کرنا۔
اور اسی مشکل توازن کو عملی زندگی میں لانے کے لیے تحریر ہمیں 4 بہت ہی واضح اور عملی قدم بتاتی ہے۔ پہلا قدم ہے جزوی ذمہ داری قبول کرنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ یعنی جب کوئی رشتہ ٹوٹے یا نقصان ہو تو نہ تو ساری دنیا پر الزام دھر دیں اور نہ ہی خود کو مکمل طور پر ولن بنا لیں۔ بس یہ سوچیں کہ اگر میری غلطی تھی تو میں اسے درست کروں گی۔ لیکن یہ پہلا قدم نا انسان کی انا پر سب سے بھاری گزرتا ہے، کیونکہ ہماری انا ہمیشہ خود کو حق پر دیکھنا چاہتی ہے۔ بالکل۔ جب انسان یہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو وہ مظلومیت کے خول سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرے قدم کی طرف بڑھتا ہے، جو ہے بہتری کی امید۔ مطلب ہر واقعے کو صرف حتمی سزا نہ سمجھیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ سوچنا کہ شاید قدرت مجھے کسی نئے اور بہتر راستے پر ڈالنا چاہتی ہے، یہ سوچ دماغ کو ماضی کے صدمے سے نکال کر مستقبل سے جوڑ دیتی ہے۔ لیکن صرف بیٹھ کر مثبت سوچتے رہنے سے تو نظام ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ یہیں سے تیسرا قدم آتا ہے عمل کا آغاز۔ ہاں، عمل بہت ضروری ہے۔ جب ہم ڈیوائس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں تو رکی ہوئی فائلوں کو دوبارہ چلانا پڑتا ہے۔ تو زندگی میں بھی صرف سوچنا کافی نہیں، بلکہ توبہ کرنا، عبادت دوبارہ قائم کرنا اور علم کو بڑھانا ضروری ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ دراصل انسان کو فالج زدہ کیفیت سے نکالتا ہے۔ اور پھر آخری اور سب سے اہم قدم آتا ہے دل کا مثبت رخ۔ ہاں، یہ شاید سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ انسان جب کسی صدمے سے گزرتا ہے تو دل کڑواہٹ سے بھر جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ایک ایموشنل ڈی ٹاکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کو نفرت کا قیدی بنانے کے بجائے اسے امید کی طرف لانا پڑتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ محض حالات کو خاموشی سے سہ لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ کوئی پیسو قبولیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی ایکٹیو عمل ہے جس میں انسان کو اپنے جذبات کو دوبارہ پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ یہ دراصل اپنے اندھیروں کا سامنا کرنے اور ان سے لڑ کر روشنی کی طرف ایک راستہ تراشنے کی جدوجہد ہے۔ بالکل۔ اور اس تحریر کی جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کیمرے کو زوم آؤٹ کریں تو یہ اصول صرف ایک فرد تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری سوسائٹی اور قوموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ واہ، واقعی۔ جب قوموں پر زوال آتا ہے تو دراصل وہ ایک اجتماعی گریٹ ریسیٹ کے دورائے پر کھڑی ہوتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ مکمل مایوسی کا شکار نہ ہوں اور نہ ہی زوال کا سارا الزام دوسروں پر ڈالیں۔ لیکن یہ کتنا عام رویہ ہے نا کہ گروہ یا قومیں ہمیشہ اپنے مسائل کا ذمہ دار بیرونی سازشوں کو قرار دیتی ہیں، بجائے اپنا اندرونی ریسیٹ بٹن دبانے کے۔ ایگزیکٹلی۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا فون خراب نہیں ہے، بس کسی ہیکر نے حملہ کر دیا ہے۔ سوال دراصل ایک میکرو لیول کا فالٹ ریسیٹ ہے۔ اپنی غلطی کو پہچاننا عقل ہے، اور بہتر مستقبل کے راستے پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ بالکل صحیح۔ جو قومیں یہ توازن کھو دیتی ہیں وہ بس بیرونی سازشوں کا رونا روتے روتے مٹ جاتی ہیں۔ ہم اس تفصیلی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر تحریر کے اس حتمی پیغام کو دہرایا جائے تو ہر گریٹ ریسیٹ کے 2 پہلو ہیں، ایک ہماری غلطی اور دوسرا اللہ کی طرف سے بہتری کا راستہ۔ صحیح۔ دل کا سکون اسی میں ہے کہ انسان خود کو نامکمل، مجرم سمجھے اور نہ ہی سازشوں کا شکار، بلکہ اپنی اصلاح کرے اور بہتری کو کھلے دل سے قبول کرے۔ آج کی اس تیز رفتار اور معلومات سے بھری دنیا میں جہاں ہر روز کوئی نیا بحران آتا ہے، یہ نقطہ نظر دراصل بہت قیمتی ہے اور ذہنی سکون کا باعث ہے۔ 100%۔ اور اب آخر میں ایک خیال ہے جو بار بار میرے ذہن میں دستک دے رہا ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم سب اس پر ضرور غور کریں۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے تفصیلاً بات کی کہ ہر ریسیٹ، چاہے وہ ہماری غلطی ہو یا کوئی نئی اپڈیٹ، بالآخر ایک نئی اور بہتر شروعات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کے اس ریسیٹ کا جو خوف ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے، وہ خوف خود اس ریسیٹ سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوں؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ کیا ہم زندگی کے ان اچانک رک جانے والے لمحات کو ایک ایسا خودکار حفاظتی نظام سمجھ کر خوش آمدید کہہ سکتے ہیں جو دراصل ہمیں مکمل طور پر فرسودہ اور ناکارہ ہونے سے بچاتا ہے؟ تو اگلی بار جب زندگی ہمیں ری سٹارٹ ہونے پر مجبور کرے تو اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔